رمضان بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم سب کے لیے بالخصوص ایمان والوں کے لیے اس کے اندر بے شمار نوازشات ہیں، عنایتیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی پہلی مرتبہ روزہ فرض نہیں کیا، بلکہ تمام انسانوں پر تمام زمانوں میں روزہ فرض رہا، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا ہے اور تم پر بھی فرض کیا ہے۔ اور آپ اس کے اثرات دیکھ سکتے ہیں کہ آج وہ مذاہب جو انسانی قرار دیے جاتے ہیں، جن میں ہندو مت ہمارے سامنے ہے، بدھ مت ہمارے سامنے ہے، سکھ ازم ہمارے سامنے ہے، یا اسی طرح کے بے شمار اور مذاہب ہیں جو چائنا کے اندر ہیں، دیگر ممالک کے اندر ہیں، تو آپ سب کے اندر روزہ رکھنے کا تصور دیکھیں گے۔ ہر مذہب کے اندر، چاہے وہ انسانی ہے چاہے وہ الہامی ہے، یعنی اسلام، یہودیت اور نصرانیت، عیسائیت، ان کے اندر بھی روزہ، اور وہ مذاہب جن کا تعلق انبیاء کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا اور جن کے پاس الہامی دین نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے اندر بھی بھوکا رہ کر اپنے خیال کے مطابق جو بھی ان کا خدا اور جو بھی ان کا خدائی تصور ہے اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، یہ ان مذاہب کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ نے جو روزہ فرض کیا ہے یہ تو بڑا نرم اور آسان ہے، اس کو آسان کیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے جو روزہ ہے، سابقہ دیگر مذاہب جو آسمانی مذاہب ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، بلکہ میں صحیح بخاری کی وہ روایت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں، یعنی مدینہ منورہ میں رمضان کے آنے کے بعد بھی ابتدائی وقت میں، ابتدائی سال میں روزہ کس طرح سے تھا۔ جب کوئی روزہ رکھتا تو کس وقت رکھتا اور کس وقت ختم ہوتا۔ ختم ہونے کا وقت وہی ہے جو اس وقت آپ کے ختم ہونے کا ہے، یعنی غروب آفتاب۔ اور شروع کب ہوتا ہے؟ غروب آفتاب کے بعد اگر کوئی شخص سو جائے تو روزہ شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ غروب آفتاب کے فوری بعد سو جائے، چاہے وہ کچھ رات جاگتا رہے، جب وہ سوئے گا تو اس کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ اور اس پر پابندیاں، وہ ایک ہی کھانا ہے اصل میں جو افطار کے وقت وہ کھاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ سو جاتا ہے یعنی عشاء کے وقت، تو روزہ اس پر فرض ہو گیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک مشقت کرنے والا آدمی ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے۔ افطار کا وقت ہوا تو گھر آیا اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ کوئی افطار کرنے کی کوئی چیز ہے، کچھ کھانے کی کوئی چیز ہے تو مجھے لائیے، دکھائیے، میں کھاؤں۔ انہوں نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے، ہاں میں کچھ دیر میں آپ کو کچھ بندوبست کر کے لاتی ہوں، آپ آرام کیجئے، تو میں کسی سے کچھ لے کے آتی ہوں۔ اب وہ خاتون نکلی، جانے کس سے کچھ مانگا، کسی سے حاصل کیا، جب واپس آئیں تو حضرت قیس سو چکے ہیں۔ اب جب سو جائیں گے افطار کے وقت کے بعد، گویا مغرب کے بعد کوئی سوئے گا تو روزہ شروع ہو گیا۔ صحابی سو گیا ہے، روزہ شروع ہو گیا ہے۔ اب رات بھی گزری، اگلا دن بھی، پہلا بھی ایک گویا پچھلی مغرب سے روزہ رکھا ہوا تھا، اگلی مغرب پہ کھولنا ہے، اور کھولنے سے پہلے یعنی افطار کی کوئی چیز نہیں اور سو گئے ہیں۔ اب دوبارہ روزہ شروع ہو گیا، رات گزری، دن گزر رہا ہے، دن کے اوقات ہے، اور مدینہ کی گرمی بھی شدت کی ہوتی ہے اور سردی بھی شدت کی ہوتی ہے۔ اب جب دن میں کام کاج کر رہے ہیں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے حالت یہ ہوئی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب گرے ہیں، لوگوں کو پتہ چلا ہے
اٹھایا ہے، پتہ چلا کہ آج کچھ کھایا پیا ہی نہیں ہے، اور اس وجہ سے اس نکاہت سے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کو پہنچایا گیا کہ بتائیے اس آدمی کا کیا کیجئے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا افطار کروا دو، گویا یہ روزہ توڑ دے۔ اس صحابی کی وجہ سے اور اس کے اس بے ہوش ہو کر گرنے کی وجہ سے مجھ پر اور آپ پر ایک آسانی اور بہت بڑی امت پر آسانی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ ان آیات کو نازل کیا، الآن باشروہن۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ روزے کی حالت میں روزے کا جو دورانیہ ہے کھولنے کا وہ بہت تھوڑا ہے، اس دوران اس پر بیوی بھی حرام ہے، کھانا پینا بھی حرام ہے، سو گیا تو روزہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ نے رات کو آزاد کر دیا، مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، نبی پاک کے امتی کے لیے آسانی فرما دی، تخفیف کر دی روزے میں۔ اب روزہ افطار سے لے کر، گویا آپ کا افطار کر لیا تو فجر تک آپ کو رات ساری کا دورانیہ آپ اپنی بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہیں اور کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں، سو جائیں اٹھ کر کھا سکتے ہیں، بغیر سوئے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، پابندی آسان کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہو گئی، کلو وشربو کے حکم آ گئے کہ اب رات بھر جو چاہو کھاؤ پیو، تمہاری مرضی ہے، اب رات تمہارے لیے آزاد کر دی۔ اور ساتھ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ تمہارے لیے آسانی کر دے، جو سابقہ لوگوں کے لیے آسانی نہیں تھی تمہارے لیے آسانی کر دے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، کوئی مشکل کر دے۔ اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں جو ہدایت اس نے دی ہے اس پر اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ چاہتے ہیں کہ تم شکر گزار ہو جاؤ کہ تم پر کتنی آسانی والا دین بھیجا ہے۔ یہ آسانی والا دین ہے اور آسانی والا روزہ ہے، اور پھر بھی لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔